بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما واللاتی یاتینا، یہ دیکھ رہی ہے نون زبر نہ دکھ رہا نا آخری میں ہے نا. آتی اس کا مادہ ہے. یاتی جو ہے کیا ہے؟ مضارع ہو گیا. یاتی کیا ہو گیا؟ مضارع. کہے کا ہے یہ؟ سادہ ہی ہے. کیسا ہے بھائی؟ کیا ہے بولو؟ ہاں آتی. اب کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے آخری میں کسی بھی لفظ کے آخری میں جزم دے کے نون جمع کر تو کتا صیغہ بنتا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنتا. یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یاتینا یاتین الفاحشۃ من نسائکم. دیکھو بھائی غور سے سنو، یہ کیا ہے؟ تمہاری عورتوں میں سے. تمہاری من نسائکم بولتے تمہاری عورتوں میں سے. کوئی ایک بیوی ہو، دو بیویاں ہو، کوئی چار تک اجازت ہے نا بھائی. لاتی بولتے جمع کا صیغہ ہے. آئیں عورتیں ہے نا. کیسا؟ کیا لائے؟ یعنی فاحشۃ. فاحشۃ یعنی بدکاری کی مرتکب ہوئی. کیا مطلب؟ شوہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے مرد سے زنا کر لی. تو اس کا حکم آ رہا ہے یہاں جو ہے. اللہ اس کا ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان. تو اس میں اللہ تعالیٰ نیچے بول رہے ہیں، دیکھیے فاستشہدوا. فاستشہدوا کی تشریح کرو بھائی. شین ہے دال مادہ ہے. شین ہا دال. شہیدہ گواہی دینا ہے نا. تو باب استفال کا ہے. سین تے دکھ رہا نا آپ پہلے. استفالن. استفالن سے یہ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ امر کا جیسے امر جمع کا صیغہ ہے. امر جمع کا صیغہ ہے. فاستشہدوا تم گواہی طلب کرو علیہن ایسی عورتوں پر جو یہ کام کر چکی ہیں. ان کے تعلق سے 4 ارباتم منکم تم میں سے 4 آدمیوں کی گواہی طلب کرو. اللہ کا حکم ہے. اگر تمہارے علم میں بات آئی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے زنا کر لیا ہے تو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو کہ تم جو ہے 4 مرد گواہ لے کے آؤ. 4 مرد گواہی دے دی. اب یہاں کیا ذرا بول رہے ہیں دیکھیں نیچے. فَإِن شَهِدُوا گواہی دے دیے. پھر اگر شہیدو گواہی دے دیے 4 مرد اس کی اس بات کی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایسا کام کری ہے. تو کیا بول رہے ہیں اللہ اس کے بعد میں؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ ان کو قید کر دو. ان کو بند کر دو. گھروں میں ان کو بند کر دو. قید کر دو. کونے میں ڈال دو. کب تک ڈالو بھائی؟ حتیٰ یتوفاہن الموت ان کو موت آنے تک ویسے ہی قید خانے میں رکھ دو. 4 گواہی. اور یہ ایسا سیکرٹ معاملہ رہتا ہے 4 کا ایک بھی گواہ نہیں ملتا. ہاں وہی کون دیکھیں گا جا کے. ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں. کچھ مصلحت رہتی ہے اس کی، زبردست مصلحت ہے. یہ اتنا بڑا الزام ہے. فرض کیجئے کوئی بیوی بیچاری پاک ہے، اس کے اوپر بلا وجہ تہمت لگا دے رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہو. بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہو. تو اس کے لیے بہت سخت جو ہے گواہی پیش کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ بہت ہی مشکل ہے. ہوتا ہی نہیں تقریباً. اگر ہو گیا سمجھیے گواہی آ گئی 4 لوگوں کی، معتبر 4 لوگوں کی گواہی آ گئی. جھوٹے لوگ نہیں. ہاں معتبر
لوگوں کی 4 گواہی آ گئی تو اللہ کا حکم ہے کہ ایسی عورتوں کو آپ گھروں میں بند کر دو ان کی موت تک. اب اس کے بعد میں کیا بولیں آؤ, اللہ تعالیٰ کیا بولیں آؤ, یعنی یا ایک تو صورت یہ ہوگی کہ وہ ان کو قید کر دے کے موت تک قید میں رکھ دینا, یا یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ خود ان کے واسطے کوئی اور حکم پیش کر دے. اللہ خود بولنا, اب تو کتاب آ گئی, نبی ختم ہو گیا, اب کوئی بولنے والا نہیں ہے, سننے والا نہیں ہے, اب کسی کو نہیں بولیں گے. اللہ تعالیٰ حضور کو بول دیے, وہ فائنل ہے, وہی فائنل ہے, اسی کے لحاظ سے آپ کو جو ہے اخذ کر لینا ہے ہر چیز. اب آئندہ اب جو چیزیں نئے نئے آ رہے ہیں سمجھو, اس کو جو ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو بھی نئی چیز بھی آئی تو اس کو تلاش کرنا ہے کس میں؟ قرآن میں, قرآن اور حضور کی صحیح حدیثوں میں تلاش کرنا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی تیسری چیز ہی نہیں لینا. سمجھ میں آ گئی یہ لائن, سمجھ میں آ گئی یہ آیت؟ ہاں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ علیہن اربعۃ بول تو 4, منکم بول تو تم لوگوں میں سے, شہیدی بول تو اگر شہادت گواہی دے دیے, امسکو میم سین کاف مادہ ہے اس کا, میم سین کاف, علی زبر دکھ رہا ہے کس کا ہو گیا یہ فال کا ہے, تو اس کا وہ کیا ہوگا, مصدر کیا ہوگا بولو؟ امساکن. پھر ماضی کیا ہوگا؟ امسکا. پھر یمسکو, اس کے بعد میں یہ امر کا صیغہ ہے, امر سے آتا نا, امسک جو ہے جمع کا صیغہ ہو تو واو, ہاں واو, اس کے بعد میں الف ہونا نا, الف نہیں ہے یہاں کیوں ہے بھی بول سکتے؟ وہی اگر جو ہے کوئی ضمیر آ گیا اس کے بعد میں تو وہ الف کو ہی ڈال دیتے, وہ اضافی الف ہے, وہ اضافی الف ہے. اگر اس کے بعد میں کیا آ گیا, کوئی ضمیر آ گیا تو وہ الف کو گرا دیتے, اس وقت الف غائب ہو گیا یہاں. فی البیوت کیا ہے؟ بیتن کی جمع ہے, بیوت جمع, حتیٰ یہاں تک کہ یتوفا ہن الموت, موت ان کو ختم کر دے. او یجلا, یہ یجلو ہونا تھا, لام پہ زبر ہے, بے بولو کیا ہے؟ ان کے جواب مضارع کا صیغہ ہے نا, آخری میں پیش ہوتا نا بھائی, مضارع میں آخری میں پیش ہوتا, زبر آیا کیوں آیا بولو؟ ان کا جواب ہے نا, وہ ان سے شروع ہوا نا, اگر 4 لوگ گواہی دیں تو شرطیہ کا جواب ہے وہ, اس لیے وہ جبر آ گیا, جواب شرط. اس سے پہلے حتیٰ آیا, دیکھو حتیٰ بھی ہے نا, حتیٰ ان, اس کا بھی اثر ہو سکتا. حتیٰ ان کے معنی کیا ہے؟ اس کو جو ہے پیش آتا وہ زبر میں تبدیل کر دیتا ہوں. اللہ لہن سبیلا, واللزانی کی تشریح کرو بھائی, دوسری آیت میں واللزانی کیا ہے؟ الذی کا تسنیہ ہے, اللذانی. ہاں, کیسا ہے سمجھ میں آیا یہ؟ واحد کیسے کیسے بنی گا نا بھائی؟ یہ الذی ہے نا. اب اس کا تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے سلیم صاحب بولیے؟ کو سے بھی اسم کو, مذکر اسم کو اگر تسنیہ بنانا تو کیا کرتے؟ الف نون کا اضافہ, کیا اضافہ کرتے؟ الف نون کا اضافہ کر, الف نون زیر رہتا ہو, ہے نا. اب یہاں دیکھیے یا اور یا کے بعد میں کیا جا رہا ہے؟ الف آ رہا, دو آ گئے تو کسی کو گرانا ہے. الف نہیں, الف نون تو رہنا ہے, ایسا ہے وہ ضروری ہے. یہ اپنے کو کیا بولنا ہے؟ تسنیہ کا صیغہ لا رہا ہے نا, تو اس کی پہچان کیا ہے؟ الف نون رہنا آخری میں. الف نون رہنا بولتے یا دو میں سے کس کو گرائیں گے؟ اب اس کو گرائیں گے, یہاں گرا دیے. اب یہ الف ہے نا, ہے نا, یہ الف کو جو ہے اس کے اوپر لگا دیے. ایسا بھی لکھ سکتے ہیں, مقصورہ نہیں ہے جی, کیا لگا رہا تھا, یہ زا ہے نا, یہ زا کے اوپر الف یہاں لگا دے کے یہ اللذانی,
تو اللہ جانی کا معنی کیا ہے بولیے؟ وہ دونوں جو، وہ دونوں جو، وہ دونوں کون؟ عورت مرد؟ مرد بولو بھائی، بہت واضح ہے قرآن میں اپنے الفاظ اس کے دونوں میں خالی بول تو سمجھ میں آتا، مرد بھی ہو سکتے عورت بھی ہو سکتی، یا ایک مرد ایک عورت ہو سکتی، ویسا نہیں ہے یہاں، صرف دو مرد ہونا ہے۔ اللہ جی کس کی ضمیر ہے؟ ایک مرد کی ضمیر ہے۔ اللہ جی کس کی ضمیر ہے؟ ایک مرد کی ہے۔ تو اب جب اس کا تسنیہ ہوں گا تو دو مرد ہوں گے۔ الذی، الذی کیا ہے؟ دو مرد۔ اب یہاں دیکھیے اللہ زانی یاتی یا نیہا، وہی الف تا یا مادہ اس کا بھی، ہاں۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ یاتی مضارع ہو گیا۔ اب یہ لفظ کو پہچانیے کیا ہے؟ ضمیر ہے، ہاں۔ تسنیہ ہے، الف نون دکھ رہا نا، الف ہے نون، الف ہے نون پہ زیر ہے نا۔ یاتی، یاتی جو ہے اصل مضارع ہے، اس کو تسنیہ بنا تو الف نون ایڈ کر دیا خالی۔ یہ فعل ہے، فعل کے اوپر آخر میں کیا؟ الف لام آ گیا، الف نون آ گیا، ہاں۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے دیکھیے ہا، ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے بولیے؟ اس سے پہلے کی آیت میں جو بیویاں زناکاری کیے اس کی طرف جا رہی، یعنی وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے ہیں بیوی کری وہ بات ہو گئی، اب دو مرد اگر وہ کام کریں، اگر دو مرد وہ بے حیائی کے مرتکب ہوں، قوم لوط کا کام اگر کوئی دو مرد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس کی سزا بدترین سزا، پتھروں کی بارش برسا دیا اللہ تعالیٰ۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا وہ پورے علاقے کو تم اٹھا کے پلٹ دو، زمین کو پلٹ دیا گیا۔ بحر مردہ ایک ہے، ڈیڈ سی، بلکہ ڈیڈ سی نام ہو گیا اس کا، یعنی وہ کوئی چیز زندہ ہی نہیں رہتی، ایسی جگہ ہے، اتنی منوس جگہ ہوگی وہ۔ جو لوگ وہ کام کرتے تھے اس کو الٹ دیے گئے، وہاں جو ایک سی بن گیا چھوٹا موٹا کیا ہے وہ، تو اس کو ڈیڈ سی بول دیے کہ اس میں کوئی مچھلی رہتی، کوئی جاندار رہتی ہی نہیں اس میں۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ قوم لوط متاثر تھی، ان کو سب سے شدید عذاب دیا گیا، شدید ترین عذاب، پتھروں کی بارش۔ چلیے آگے چلیے، والذی یاتی یا نیہا، یعنی وہ کام کرے اگر دو مرد منکم تم میں سے، فآذوہما، وہ دونوں کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف دو، مارو پیٹو۔ اللہ کا حکم ہے بھائی، اگر تم آج کی دنیا میں ایسی چیز نظر آئی تو حکم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ دونوں لوگوں کو پیٹو، مارو، تکلیف پہنچاؤ۔ آذو کی تشریح کرو بھائی، کیا ہے مادہ، کیا ہے اس کا؟ الف زا یا، الف زا یا، ایک ایک لفظ کو سمجھنا بھائی، کیا ہے بھائی یہ الف زا یا، مادہ کیا ہے؟ الف زا یا۔ باب افعال میں لے جاؤ، کیا ہوں گا؟ ایذاؤن ہے نا، ایذاؤن، ماضی کیا ہوں گا بھائی؟ ازا، آزا، ماضی کیا ہو گیا؟ ازا، مضارع کیا ہو گیا؟ ہاں جی، یہ ماضی لے لو آپ، ازا ماضی ہو گیا نا۔ یہاں کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، ہمارا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مضارع میں لے جانا پڑے گا۔ تو مضارع کیا ہوں گا بھائی؟ یوزی، مضارع کیا ہو گیا؟ یو زی۔ امر بنا رہے ہیں تو کیا ہوں گا؟ علامت مضارع گرا دیں گے،
یہاں اصل میں کیا تھا؟ یہاں الف تھا، ہے نا؟ پہلے کا پہلا لفظ کیا تھا؟ یہ الف تھا، تو یہاں الف لکھیں گے، یہاں یہ لکھ کے کیا ہوگا بولو؟ جی ہے نا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گر جائے گا، تو کیا ہوگا؟ آزی ہو گیا۔ جمع کا صیغہ کرو تو کیا ہوگا؟ واو الف جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ آزو ہو گیا۔ ویسا خصوصاً الف واو یا آیا تو پیچیدگی رہتی، اس میں جو ہے شروع سے کر کے سمجھنا پڑتا۔ کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ سمجھ میں آنے تک کی تکلیف رہتی، ایک مرتبہ سمجھ میں آ گئی، اگر پھر دوسری مرتبہ بھی بھول گئے سمجھو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ لفظ ہے کئی مرتبہ آتا نا بھائی، جب 2 3 بار 4 بار جب کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جاتی بات، تو اس کی کوشش تھوڑی کرنا پڑتا تھا۔ آزو ہما، ان دونوں کو کیا کرو؟ اذیت دو۔ یہاں بھی جو ہے واو کے بعد میں الف سے گر گیا، دیکھیے ہما کیا ہے؟ ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے؟ 2 کی ہے نا بھائی، ہما 2 لوگ، ان دونوں کو کیا کرو بولے اللہ تعالیٰ؟ اذیت پہنچاؤ، مارو پیٹو ان کو۔ فہن، پھر اگر، فہن بول تو پھر اگر، تابا، وہ لوگ توبہ کر لیے۔ تابا کے اوپر بے پہ زبر آنا، الف کے وہاں جی بولو، علیمیہ بولو، تسنیہ کی وجہ سے، تسنیہ کی وجہ سے جب فعل کو میں کیا کرتے خالی ایک الف کا اضافہ کر دیا تو تسنیہ بن جاتا ہو، نون نہیں لگاتے، فعل میں کیا کرتے؟ خالی الف کا اضافہ کرتے۔ یہ سب یاد رکھنا پڑتا چیزیں، یاد رکھنا بھائی، اپنے آپ کو بچہ بنا لو، آپ طالب علم بنا لو، سیکھو سیکھو بھائی، اس کو آپ سیکھنا شروع کرے تو آپ سیدھے راستے پہ آگے، اور سیکھتے رہنا پوری قرآن ختم کر لینا۔ تو جب آپ جو ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ لیبل لگا لیتے، یہ میرا مومن بندہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا ملتی ہے؟ جو بشارت قرآن سے، جنتی ہے۔ کیا ہونا بھائی؟ قرآن بشارت دے رہا آپ کو کہ جنتی کون ہے؟ کیا جناب سو رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کس بندے کے لیے جنتی کی بشارت دیا ہے؟ مومن بندے کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ مومن بندہ اگر کہلانے کے لائق ہو گیا تو اس کو جو ہے جنت یقینی ہے، اور وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور اس کی باتیں اللہ سنتا تھا، پورے جائز باتیں آپ کے سنتا، پورے جائز باتیں آپ کے سنتا، انکار نہیں کرتا، سمجھے؟ فہن تابا، پھر وہ دونوں توبہ کر لیے، وہ اصلحہ، وہاں بھی الف آیا، دیکھیں ہاں کے بعد میں الف آیا، اور وہ دونوں کیا کر لیے؟ اپنے آپ کو سدھار لیے، یہ غلط کام سے اپنے آپ کو روک لیے۔ جب ایسا کر لیے تو فَآرِزُوا عنہما، ان لوگوں سے اس کا جو آپ مار پیٹ کر رہے تھے، وہ زیادتی کر رہے تھے، اس کو ان کے اوپر غلطی کی وجہ سے، اس سے گریز کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ ہاں، ان کو کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ کا کیا ہے؟ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ توبہ دیکھو بھائی، سنو، چھوٹے چھوٹے چیزیں رہتے مگر اپنے کو احساس نہیں کرتے، اپن غور نہیں کرتے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے بھائی؟ شرک کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ تو اللہ بولے شرک چھوڑ کے، شرک یہی اللہ کے الفاظ ہیں، شرک چھوڑ کے
دوسرے گناہ کوئی کر لے تو معاف کر دوں گا. تبتو کی تشریح کرو. مادہ کیا ہے اس کا؟ تا واو با مادہ ہے. کیا ہے بھائی مادہ کیا ہے؟ مادہ یہ ہے نا، تا واو با مادہ ہے. تو یہ ماضی کے صیغوں میں پہلے 3 صیغوں کے بعد میں کیا طریقہ ہے بھائی؟ بولیے آپ. ماضی کے 14 صیغے ہیں، پہلے صیغے کا طریقہ کچھ ہے، بعد کے صیغوں کا طریقہ کیا ہے؟ بولو پوچھ لو. آخری حرف پہ کیا کرنا؟ جزم دینا. جزم دے کے آخری میں کچھ لفظ کر رہا عائد کر رہے ہیں. یہاں کیا کرے؟ تو کر دیے. تو کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ آ گیا. یہاں باب کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم آ گیا. اس سے پہلے کیا ہے؟ یہاں واہ. تو کیا ہونا ہے انہیں؟ بولو بھائی. ڈراپ ہو جانا. اب یہاں اس کی تے کے اوپر کیا حرکت آنا ہے؟ پیش آنا. یہ واو ہے. واو کی حرکت کیا ہے؟ پیش ہونا. تو اس کو پیش کر دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ تا پیش والا ہے، یہ بے جزم والا ہے، یہ تو. یہ ہے دیکھو آپ پڑھا. تو اس کو ایسا ہے کہ ایک چیز سمجھنا بھائی. ہاں انی تبتو الان تو آپ کرتا ہوں لا للذین یموتو وہم کفار. تو ایسی توبہ ایسے لوگوں کی توبہ جو مرتے وقت بولتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور جو ہے کفاروں کی یعنی کافروں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی کافر زندگی بھر کفر میں رہا، اب مرتے وقت بولا میں ایمان لاتا ہوں تو اس کی بھی جو ہے قبول نہیں ہوتی، کافروں کی بھی. اولئکا یہ لوگ اعتدنا کا بولو بھائی مادہ کیا ہے؟ عین تا دال ہے. یہ الف زبر آ رہا دیکھیے افعال کا صیغہ ہے. یہ آخری میں نا ہے نا. اعتدنا اولئکا اعتدنا لہم ہم نے تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہم نے تیار کیا ہے عذاباً علیما دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ عذاب یہ سب ہزاروں جگہ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کام کریں گے تو یہ عذاب دیں گا، یہ کام کو تو یہ عذاب دیں گا. یہ 600-700 صفحے کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں جگہ جگہ یہ چیزیں آ گئے. جب بندہ روزانہ ایک پارہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ سب معلوم ہوتے رہتا اس کو کیا حقیقت ہے دنیا کی، موت کیا ہے، یہ ایسا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. تو جب وہ پڑھتے رہیں گا تو نہیں، اپنی زندگی آخری تک اس کی جو ہے بڑی شان سے گزریں گی، یہاں کی بھی اور جو ہے برزخ کی زندگی بھی اور روز قیامت بھی، آخری میں جنت بھی. یاد رکھو بھائی. اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا حل لکم لا یحل لکم یحل تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیا؟ ان ترث النساء کرہن. کیا ہے بھئی؟ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیا تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، ان پہ زبردستی کرنے لگو. اب ایک ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں عورتوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے آپ کو. ہاں تم جو ہے زور زبردستی مت کرو عورتوں پر، ان کے جو ہے وارث مت بن جاؤ. ہم جو چاہے کر سکتے ہیں بھائی، ہماری جائیداد ہے، یہ بیوی میری جائیداد ہے،
میں مار دیتا ہوں، اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، اس کو اندھا کر دیتا ہوں، نہیں کر سکتے آپ۔ وارث مت سمجھو عورتوں کو وارث مت سمجھو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کیا بول رہا ہے نیچے اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عین زال لام مادہ ہے بھائی، عین لام زال مادہ ہے، اس کے معنی ہے روک رکھنا، کسی روک رکھنے کو بولتے ہیں۔ تو نفی آ رہی دیکھیے، لا تعضلوہن، یعنی ان کو مت روکو، عورتوں کو مت روکو، لی تذہبو کے معنی یہاں کیا ہے؟ لے جانے کے لیے، بھی بعضی ما آتیتموہن، یعنی تم جو کچھ بھی اپنی بیوی کو مال دے چکے ہو، اگر تم خزانہ بھی دے دیے ہیں بیوی کو، تم اپنی بیوی کو بہت سارا ڈھیروں مال دے دیے، مال بیوی کو دے دیے ہیں، اب اس کے بعد میں آپ کا نیت بدل رہی کہ میں اس کو بہت پیسہ دے دیا، اس کو واپس لینا چاہیے، اس کے پاس خزانہ دے دیا نا، پورا دے دیے، غلطی کر دیا، میں نے اتنا نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ اسی صورت میں بیان دے رہے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے تم، دے دیے، بھول جاؤ اس کو۔ بیوی کو دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہا ہے، سختی سے منع کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں یہاں دیکھو، یہ ہو رہا ہے بعض آتیتموہن بول تو جو کچھ ہم تمہیں یعنی عورتوں کو دے چکے ہو، آتیتموہن، یہ واو کیا ہے بولو، کیا فعل ہے یہ؟ تو تم تھا، یہ آتیتو تم تھا، تو اس کو جو ہے ضمیر آیا تو اس سے پہلے کیا کرتے تم کو، وہ صیغہ جس میں آخری میں تم رہتا، وہ صیغہ جس میں آخری میں تم رہتا، کون سا صیغہ ہے وہ؟ بولو، جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب کے صیغے میں تم رہتا، ہاں جمع مذکر حاضر، ہاں حاضر ہے، جمع مذکر حاضر کے صیغے میں اگر آپ ضمیر لگا رہے ہیں، اگر آپ بعد میں ضمیر لگا رہے ہیں، ہنہ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں، تو اس سے پہلے واو کا اضافہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک رول یاد رکھ لینا پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھنے کے ہیں بھائی۔ ہنہ ہے نا، ہنہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، تو یہ جو ہے وہ تم سے پہلے کیا لگا دیے، بعد میں یا اس سے پہلے جو ہے کس سے، ضمیر سے پہلے واو کا اضافہ کر دیے۔ جو کچھ تم دیے ہو ان کو، الا ان یاتی نا بفاحشۃ مبینۃ، اگر وہ بیوی فاحشہ ہے، یعنی آپ کو شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، ویسی صورت میں تم کر سکتے ہو، مال واپس مانگنے کے بھی حقدار ہو جاتے آپ۔ اگر کیا بولتے، بدکاری میں اگر کوئی مبتلا ہے عورت، نہیں ایک گھریلو عورت ہے، صاف سیدھی عورت ہے، نیک عورت ہے، گھر کو سنبھال رہی، بچوں کو سنبھال رہی، آپ کا خیال کر رہی، آپ کی بات سن رہی، ویسے لوگوں کے اوپر بیجا تہمتیں وغیرہ ڈال کے، غلط بیانی کر کے مال واپس مت لو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ عاشروہن، عاشرو میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ عین شین را مادہ ہے بھائی، یہ مادہ کیا ہے؟ عین شین را، پہلے حرف کے بعد میں کیا ہے؟ الف ہے، تو کون سا ہو گیا یہ؟ مفعلہ کا ہو گیا ہے، ہاں بعد مفعلہ کا ہو گیا ہے۔ عاشروہن امر کا صیغہ ہے، عاشروہن، واو کے بعد میں الف آتا، ضمیر کی وجہ سے الف گر گیا ہو، عاشروہن بول تو تم اچھے طرح سے، معروف طریقے سے ان سے گزارا کرو۔ اگر کوئی نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے، تو ان کو ستاؤ مت، صرف اگر بدکاری کی مرتکب ہے تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو، سیدھے سادھے عورتوں کے ساتھ آپ کو اچھے طریقے سے رہنے کا حکم ہے۔ فَإِن
اب یہاں ایک اور خاص بات بول رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ، فَإِن کریتموہن، اگر تم کسی عورت کو ناپسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو شیئن، ہاں تکرہو شیئن، کیا مطلب ہے کہ، بولو کیا معنی ہوئے اس یہاں؟ کاف را ہائی مادہ ہے، یہ ہے نا، کاف را، ہاں وہی مادہ کیا ہے، ناپسند کرنے کا ہی ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تو کیا معنی ہوئے؟ ہو سکتا ہے ان کے معنی کیا، کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، وہ یجعل لہو، اور لا آیا، دیکھیے اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے آئے، یجعلو ہونا تھا، لام پہ زبر آیا کہ کو، پہلے ان آیا نا، ان آیا، اور یہ ان کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، تکریہونا تھا یہ بھی، ان کی وجہ سے نون گر گیا، تکریہونا ہے اصل میں وہ، اگر تم پسند ناپسند کرتے ہو، اور کیا ہے، اللہ جو ہے، اللہ یجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اللہ اس میں بہت ممکن ہے خیر رکھ دیا ہو، تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ ایک شخص سوچتا ہے بھائی میں ایک چیز اپنے لیے میری خراب ہے، ناپسند کرتا ہوں انہیں، تو اللہ بول رہے ہیں بندے تو ناپسند کر رہا ہے، ہاں ہو سکتا ہے وہ غلط ہے، تیرے لیے بہت ہی خیر کی چیز ہو سکتی ہے، وہ خیر کی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ ان اردتم، اس کا مادہ بولو کہ اردتم کا را واو دال مادہ ہے بھائی، یہ جو ہے باب افعال میں لگے اس کو، اردتم آ گیا، دیکھیے یہاں حاضر کا صیغہ آ گیا، ان اگر، بولو اس کے معنی کیا ہے، بولو، ارادہ کرو تم، ہاں سب ارادہ کرو، ارادہ کرنے کے معنی میں، وہ ان اردتم، اگر تم ارادہ کرو، استبدال، بدل دینے کا، کیا بدل دینا، زوجم مکانن زوجن، اگر ایک بیوی کی جگہ تم اس کو چھوڑ کر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، تو میں دل میں خیال آیا یہ ٹھیک نہیں ہے، چلو اس کو نکالو، دوسری بیوی کرتا ہوں میں، یہ کون سوچتا ہے، یہ 4 بیویوں والا کی سوچ ہے، پہلے سے 4 ہے موجود جناب کے پاس، ہاں وہی سوچیں گے نا بھائی، اگر فرض کرو 3 ہے 2 ہے، اگر دوسری کرنا چاہتا تو کر سکتا نا، ہمیں ان کو قائم رکھتے ہوئے بھی کر سکتا، تو ہاں 4 لمٹ کے اوپر ہیں، اب اس کو چھوڑے بغیر دوسری کو نہیں لا سکتے، ویسے آدمی کے لیے ہے یہ، زوج مکانن زوجن، وہ آتیتم احدہن قنطارا فلا تاخذوا منہ، تم جو ہے کچھ بھی اس کو جھوٹے الزامات لگا کے جو ہے تہمت لگا کے اس کو جو ہے دور کر کے دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو، ایسا مت کرو، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ وہاں تاخذونہ بہتانن، بہتان مت لگاؤ ان کے اوپر بلا وجہ کے، وہ اسمن مبینہ، اور کیسے واضح جو ہے گناہ گاری کے بھی جو ہے الزامات مت لگاؤ اس کے اوپر، بہت بڑا گناہ ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے آخری میں اور بول رہے ہیں، دیکھیں ایک چیز کیا بول رہے ہیں، وہ کیف تاخذونہ وقد افضا بعضکم الی بعض وآخذنا منہم میثاقا غلیظا، کیا بولنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معلوم ہے، یعنی بطور بیوی تم ان کے ساتھ زندگی گزارے ہو، ان کے ساتھ تم مل چکے ہو، پہلو مل چکے ہو، تو ایسی صورت میں
کہ تمہارا اس کو جو ہے نہ دینا جو ہے یہ واپس لینا جو ہے غلط بات ہے. تمام عورت سے استفادہ کر چکے آپ استفادہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، تو وہ کر چکے ہیں تو تم جو ہے اس سے جو بھی دی ہے اسے خود سے واپس کچھ بھی واپس مت لو، کچھ بھی واپس اس سے نہیں لینا. وہ اخذنا یعنی ویسی عورت جو ویسے لوگ عورت سے کیا کیا، اخذنا منکم تم سے وعدہ لیے ہیں کیا، میثاقاً غلیظا پختہ عہد لیے ہیں. کیا مطلب ہے وہ؟ ہاں غلیظہ کے معنی پختہ سخت، پختہ یہاں پختہ لیں گے، سخت نہیں بلکہ عام طور پہ سخت کے معنوں میں آتا. یہاں پختہ عہد، میثاق بول تو عہد. پختہ عہد کیا ہے بھائی؟ نکاح. نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے نا. وہ ایگریمنٹ میں کیا ہے؟ سب لوگ میں جو ان کو ایزا نہیں دوں گا، اچھے طریقے سے رکھوں گا، میں کھلاؤں گا پلاؤں گا، میں جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، میں جیسے کپڑے پہنوں گا اس کو بھی پہناؤں گا، اس پہ ظلم نہیں کروں گا. یہ سب وہ عہد نکاح میں ہے. یہ چیزیں عہد نکاح میں آ جاتے ہیں سب. یہ اس کے باوجود تم جو ہے اس کو بلا وجہ جو ہے تکلیف دے کے مال دیا ہوا مال واپس لینا چاہ رہے ہیں، وہ غلط ہے. یہ مطلب اس میں ہی شامل ہو جائے گا. ہاں نکاح سے ہے نا تو کل ہی کر دینے سے ایک ساتھ آ جاتا. جی یہ جو ولا تنکیحو ہے نا، ہاں یہ نکاح سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو آپ 21 اور 22 جو ہے نا وہ ایک جیسا ہے. کل ایک ساتھ کریں گے تو ہاں. کیا دیکھیں یہاں کیا دے رہے ہیں، وہ لا تنکحو اور نکاح مت کرو، ما نکاح آباؤہم یعنی تم اپنے والد کی بیویوں سے نکاح مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک والد صاحب ہے، 4 بیویاں ہیں بھائی، ایک بچہ ایک بیوی کا ہے، تو چاروں کیا ہے، ماں میں شمار ہوگا اس کے. چاروں چونکہ باپ اس سے صحبت کر چکا ہے، تو بیٹا یہ جن عورتوں سے باپ صحبت کر دیا ہے، فرض کیجیے خالی جائز بھی نہیں، ناجائز بھی تعلق ہو سکتا ہے. باپ کا ایک عورت سے ناجائز تعلق ہوگا تو وہ عورت سے بھی جو ہے بیٹا جو ہے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا. وہ بتا رہے ہیں یہاں وہ لا تنکحوا ما نکاح آباؤکم من نساء الا ما قد سلف یعنی جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے. اب یہ بیان آ جانے کے بعد میں یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا ہے آخری میں کیا بول رہے ہیں، انہو کانا فاحشتم یہ جو ہے بہت ہی بے حیائی کی بات ہے. بیٹا جو ہے باپ جس سے صحبت کیا اس عورت سے خود نکاح کرے یا خود زنا کرے، کیا ہے بہت ہی بری بات ہے. وہ مقتا اور کیا ہے بہت ہی غضبناک چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، بہت ہی ناپسندیدہ غضب والی بات ہے. وہ سا سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے.